دوسرے دن سلطان عمادالدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگباری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عمادالدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 ہجری میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عمادالدین زنگی کی جام بازی اور جنگی حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان و وحشت درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عمادالدین زنگی کے سپاہی قلعہ اڈیسہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ اس سلطان عمادالدین زنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ اڈیسہ میں بھی ایسا کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرمانروا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عمادالدین زنگی اپنے سپاہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی میں کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد ہی عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عمادالدین زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی امان بخشی گئی۔ پھر جب یہ طوفان بلا حیث تھم گیا تو سلطان عمادالدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ اڈیسہ کا حکمران جوسلن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ اڈیسہ کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائیت دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ یروشلم کے ایک پادری شمون نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ کو بھی کرتا رہا، پھر گریہ زاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح، تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو نہیں آئے، یہاں تک کہ عیسائی کثر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کہ ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں۔ ایک ہی شکست نے سلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عمادالدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ علماء اور مصائح نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عمادالدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ اڈیسہ کی فتح کے بعد سلطان عمادالدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے، ان میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عمادالدین زنگی نے قلعہ جابر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پے سلطان پر کئی وار کر دیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عمادالدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جابر کے حاکم نے
زر کثیر دیکھ کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صبا کا پیروکار۔ اگرچہ سلطان حسن بن صبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سماں تھا۔ سلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا، خدا وندے خدا نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے عیسیٰ کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وجیح اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف و عدل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقدس کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرا جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔